السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے ختم نبوت کا حقیقی مطلب قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ پیارے بھائیوں، قرآن و سنت کے قطعی نصوص سے ثابت ہے کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں کے ختم پر ہے۔ پیارے بھائیوں، تمام امت کا اس پر اجماع ہے اور تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی قسم کو کوئی نبی ہوگا اور نہ کسی قسم کا کوئی رسول۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تعویل یا تخصیص نہیں، پس اس کا منکر یقیناً اجماع امت کا منکر ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر احادیث میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا اور ختم نبوت کی ایسی تشریح بھی فرما دی کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کسی شک و شبہ اور تعویل کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ پیارے بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کی 100 آیت سے ثابت ہے اور 210 احادیث مبارکہ میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، مگر یہاں اختصار کے مد نظر صرف چند احادیث ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نمبر 2، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ نمبر 3، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہے، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد میں آخری مسجد ہے۔ نمبر 4، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا، مگر اس کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے اور اس پر عشق کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہی کونے کی آخری اینٹ ہوں اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ نمبر 6، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے،
ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں۔ نمبر 7، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، نبیوں میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے بھائیوں، منکرین ختم نبوت کا سلسلہ خود جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور امت کے تمام طبقات نے ان کا ہر سطح پر عقید ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔